ویلکم بیک ناظرین، صبح وطن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ سیگمنٹ آن پہنچا ہے جس میں آپ کے خوابوں کی تعبیر شامل کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ابن یوسف المعبر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ حالات کے سبب وہ شامل نہیں ہو سکے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں، اور ہم نے انہیں شیخ صاحب کو لائن پہ لیا ہے، لیکن آپ کے خواب جو ہے ہم ان سے آن لائن ہی ان سے رہنمائی لیں گے۔ شیخ کیا میں بیان کروں پہلا خواب؟ جی بسم اللہ کریں اور بیان کریں۔ جی شکریہ۔ ایک صاحب ہیں، 35 سال ان کی عمر ہے اور ان کی شادی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک مارکیٹ میں جاتا ہوں اور ایک پھل کی دکان ہوتی ہے، وہاں میں مالٹوں کی پیٹیاں دیکھتا ہوں اور ان مالٹوں کا سائز خربوزے کے سائز جتنا ہوتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے مالٹوں کی پیٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور ساتھ ہی بہت زیادہ کیلے بھی پڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو جبکہ وہ جو اپنی حقیقی زندگی ہے اس میں انہوں نے کوئی کاروبار بھی شروع کیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے ایک پارٹنر ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں، تو وہ یہ خواب انہوں نے دیکھا اور اس کی رہنمائی چاہ رہے ہیں۔ یہ انسان نے جو بزنس سٹارٹ کیا ہے نا، اس کے بزنس کے سٹارٹ کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو بہت اچھے رزلٹ دیں گے اور اس کا جو بزنس ہے وہ گروتھ کرے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ اور یہ کاروبار میں ایسے جیسے نا 2 کشتیوں کا سوار ہوتا ہے کہ میں کاروبار کو آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، یا پتہ نہیں مجھے لاس نہ ہو جائے، اس کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ آج کل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کیلوں کا اور مالٹوں کا موسم موجود ہے اور یہ دونوں چیزیں اس کو وافر مقدار میں دکھائی گئی ہیں اور اسی طرح ان کے جو سائز ہیں وہ بڑے دکھائے گئے ہیں، اس لیے اس کے بزنس میں گروتھ ہوگی اور بزنس جو ہے وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور خواب میں اللہ رب العزت اسے حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ اپنا کاروبار، اپنا بزنس کنٹینیو رکھو، تمہیں اس کے ضرور پروفٹس کی شکل میں ثمرات ملیں گے۔ خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے۔ جی زبردست زبردست۔ شیخ ایک اور خواب موجود ہے، خاتون ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، 20 سال ان کی عمر ہے۔ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں موٹر سائیکل پر کسی کے ساتھ جا رہی ہوں، راستے میں نے ایک سبزی بیچنے والے کو دیکھا، اس کے پاس بہت سی سبزیاں ہوتی ہیں لیکن میں صرف پالک کو دیکھتی ہوں۔ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ پالک آلو کھاؤں، لیکن میں پالک نہیں لیتی۔ پھر اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر میں نے پھلوں کے درخت دیکھے اور ان کے نیچے بھی پالک اگی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے درخت اگے ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہو کہ بڑے جو درخت ہیں اگر وہ پھل دینا بند کر دیں تو یہ چھوٹے جو درخت موجود ہیں یہ پھل دینا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اس طرح کا انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ جو 20 سال کی بچی ہے، اس کے جسم میں بلڈ کی اور خون کی کمی ہے اور اسے یہ پالک جو ہے یہ زیادہ کھانی چاہیے اور اس کو پالک اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن پالک ہی کھانا اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کی باڈی میں فولاد کی کمی چل رہی ہے اور اس خواب میں اسے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو تمہاری باڈی میں فولاد کی اور آئرن کی کمی ہے اس کے لیے آپ کو پالک کھانی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچی ہے یہ کسی بھی چیز کے جو ریزلٹس ہیں یہ فوری چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس میں جدوجہد اور محنت اور کوشش نہ کرنی پڑے، کیونکہ اس نے یہ جو چھوٹے پھل دیکھے ہیں، چھوٹے درخت دیکھے ہیں پھلوں کے، اس میں یہ چاہتی ہے کہ مجھے محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ محنت سے اکتائی ہوئی ہے اور تھکی ہوئی ہے محنت کر کر کے اسی چھوٹی ایج میں ہی، تو یہ سب کچھ آ رہا ہے اس کے خواب کی تعبیر میں۔ جی بہتر، جی بہتر۔ شیخ اگلا خواب یہ ہے، خاتون ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، 23 سال عمر ہے ان کی۔ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں ہوں، میرے ساتھ میرے بہن بھائی اور والدہ بھی ہیں۔ دور سے میری نظر ایک بند بوٹ پر جو نیلے رنگ کا ہے اس جوتے پر پڑتی ہے اور وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ جوتا خرید لیتی ہیں۔ تھوڑا اور آگے جاتی ہیں تو انہیں ایک اور جوتا پسند آتا ہے
اور اپنی بہن کو کہتی ہیں کہ یہ جوتا بھی پیارا ہے، تو کہتی ہے کہ جو تم نے لیا ہے وہ زیادہ پیارا اور مہنگا ہے۔ میں پھر بھی اس جوتے کو دیکھتے جاتی ہوں تو وہ قریب سے دیکھنے پر مجھے پسند نہیں آتا۔ میری نظر پاس کھڑے دو آدمیوں پر پڑتی ہے جو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ میں وہاں ان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہوں اور ڈر کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہ خواب جی، دیکھا ہے۔ ان کے لیے رشتے کی دو اپرچونٹیز موجود ہیں۔ جو پہلی اپرچونٹی ہے وہ ایک معقول اپرچونٹی ہے اور وہ جوڑ میچ کرتا ہے، اس کے باوجود یہ ششو پنچ کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر میرا رشتہ کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ والا جو رشتہ ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس کی بہن کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بہن شادی شدہ لگ رہی ہے مجھے خواب کی تعبیر کے اندر، اور اس کا جو ہسبینڈ ہے یہ چاہتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی طرح کا اسے شریک سفر ملے۔ ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے، ہر لڑکی کا اپنا نصیب ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے، کون سا کس طرح کا شریک سفر عطا کرتا ہے، لیکن شریک سفر کے انتخاب کے سلسلے میں اور کون سا رشتہ کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے، اس سچویشن میں یہ بچی تذبذب کا شکار ہے، اور اسے وہ جو پہلا رشتہ ہے وہ قبول کر لینا چاہیے، نہ کہ اپنے بہنوئی کی طرف دیکھ کر یہ سوچے کہ میرے بہنوئی کی طرح کا یا جو میری بہن کا شریک سفر ہے مجھے اس طرح کا شریک سفر چاہیے۔ اس طرح کے تذبذب میں اسے نہیں آنا چاہیے۔ 23 سالہ بچی ہے، اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے بلکہ میچور ہے، اور اس کو میچور بن کی طرف ہی آنا چاہیے اپنی زندگی کے بہتر انتخاب کے سلسلے میں۔ خواب کی تعبیر میں یہ اسے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ جی شکریہ۔ اگلا خواب ہے، خاتون ہے، 22 سال عمر ہے اور غیر شادی شدہ ہیں۔ کہتی ہے میں نے خواب میں پیرٹ کلر کا سانپ دیکھا، وہ کہتا کچھ نہیں، بس بیٹھا ہوا ہے۔ میرے کمرے میں وہ جہاں ہے اس کے قریب ہی نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے۔ تو اس لڑکی کی والدہ اسے کہتی ہیں کہ تم نماز پڑھ لو، یہ تمہیں نہیں کاٹے گا، خیر ہے تم نماز یہاں پر ادا کر لو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس بچی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں دوبارہ دعا پڑھ کر سو جاتی ہوں۔ یہ جو لڑکی ہے اس کے رشتے کے سلسلے میں یہ ایک تو خوف کا شکار ہے، اور وہ جو رشتہ ہے یہ جو یہاں طوطا ہے، پیرٹ ہے جو جی وہ اس کا رشتہ ہے، اور یہ جو رشتہ ہے اس میں یہ خوف کا شکار ہے۔ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میرا یہاں رشتہ ہو گیا تو میرے لیے کوئی نقصان دہ ثابت ہوگا اور وہ مجھے دین پر اور پردے پر نہیں چلنے دیں گے، جبکہ ایسی صورتحال یہاں پر نہیں ہے۔ اس کی کنفرمیشن اس چیز سے آ رہی ہے کہ ماں سے نماز پڑھنے کی طرف تلقین کر رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ نماز ادا کرو۔ تو اس جگہ پر رشتے کرنے میں اس کے دین میں کوئی پرابلم اور رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن یہ خوف کا شکار ہے یہ بچی۔ جی بہتر، جی بہتر۔ آپ کا یہ شیخ تعبیر مکمل ہے، اگلے خواب پہ آئیں۔ جی بہتر، جی بہتر۔ اور شیخ اگلا خواب ہے، 35 سال عمر ہے، خاتون شادی شدہ ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نامعلوم شخص مجھے، میری بہن اور میری بیٹی کو کیلے اور آڑو دے رہا ہے۔ کیلے کہتی ہیں کہ میں نے کھا لیے جبکہ آڑو نہیں کھائے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے مرحوم والد صاحب کو دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے اور مجھے کالے رنگ کا ایک شاپر دے رہے تھے۔ یہ خواب ہے ان کا۔ یہ خواب کی تعبیر کے علم میں یہ جو خاتون ہے یہ مجھے پریگننٹ نظر آ رہی ہیں۔ اگر یہ پریگننٹ نہیں ہے تو بہت جلدی پریگننٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ دو آپشن ہوتے ہیں نا، ایک بیٹی کا اور بیٹے کا۔ جیسے پریگننٹ عورت کی یا شادی شدہ عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ میرے پاس کیا ہو، میری گود میں نیا مہمان کون سا ہے، تو یہ پسند کرتی ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، بیٹے کی خواہش لے کر چل رہی ہیں۔ اور مرحوم والد جو فوت شدہ ہیں وہ جو ان کو تھیلا دے رہے ہیں یا شاپر دے رہے ہیں، اس میں بھی ان کے پریگننٹ ہونے کی خوشخبری آ رہی ہے یا جلد ہونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اسے
بیٹا عطا کرے گا، یہ اس کی خواہش ہے اور وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ انشاءاللہ اگر یہ پریگننٹ نہیں ہے تو جلد پریگننٹ ہو جائیں گی جی بہتر، انشاءاللہ۔ جی بہتر، جی بہتر۔ اگلا خواب ہے، غیر شادی شدہ مرد ہیں، 24 سال ان کی عمر ہے، کہتے ہیں میں نے پچھلے سال خواب دیکھا، پچھلے سال یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ پاک کے گھر میں ہوں اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مینز کہ بیت اللہ میں ہیں اور وہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں میں امام کعبہ کے لیے مائک اور تار سیٹ کر رہا ہوں اور میں خواب میں ہی بہت خوش ہو رہا ہوں، اسی اثناء میں آنکھ کھل جاتی ہے، برائے مہربانی تعبیر فرما دیں۔ یہ جو انسان ہے جس نے یہ خواب دیکھی ہے، اس کی ابھی شادی نظر آ رہی ہے اور یہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یہ لڑکا، اور یہ یہاں خواب کی تعبیر کے اندر جو امام کعبہ کے لیے یہ جو مائک تیار کر رہے ہیں وہ ان کے شادی پر یہ نکاح کا جو معاملہ ہے وہ بہت اسلامی طریقے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر میں وہ جو امام کعبہ ہیں وہ نعت خواں ہیں خواب کی تعبیر کے علم میں، اوکے، تو ان کی انشاءاللہ شادی ہوگی اور اسلامی طریقے کے مطابق شادی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ، زبردست زبردست۔ شیخ اگلے جو ہیں دوست ہیں انہوں نے خواب بھیجا، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ 30 سال ان کی عمر ہے، شادی شدہ ہیں اور اولاد نہیں ہے ان کی، کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں اور میری والدہ، اور خواب میں انہیں لگ رہا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بس میں رش بھی بہت زیادہ ہے، کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، یہ انہوں نے ایک رات دیکھا اور ایک اور رات میں انہوں نے دوسرا خواب یہ دیکھا کہ میں بستر پر بہت خوش لیٹا ہوا ہوں، میرے ساتھ لحاف میں ایک چھوٹا بچہ، گول مٹول سا بچہ بھی لیٹا ہوا ہے، بچہ بہت پیارا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں ربی لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین، تو اس کی تعبیر چاہ رہے ہیں۔ یہ جو صاحب خواب ہے ان کے آپس میں میاں بیوی کے تعلقات کچھ خراب ہوئے اور اس کی خرابی کی وجہ ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہے، اور انہوں نے یہ اس میں اسٹیٹس میں نہیں لکھا کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ سر لکھے، سر انہوں نے بتایا ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ اوکے 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 اوکے، ان کی اولاد نہیں ہے اور اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹینشنوں اور ازمائشوں میں موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا آپس میں جو بندھن ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، اوکے، اور اس کی وجہ سے یہ ٹینشنوں میں ہے۔ یہ جو مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے ہیں وہ ٹینشنوں کا سفر ہے، اور آگے خواب کی تعبیر کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا دل جو ہے وہ دین کی طرف اور اپنی طرف وہ موڑ دے گا، نمبر ایک، اور ان کے آپس میں یہ ریلیشن شپ جو ہے میاں بیوی کے وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے کہ یہ بستر پر بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں خواب کے اندر۔ جی جی، ان کے آپس میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی خوشگوار ہو جائیں گے، اور آگے اللہ رب العزت اس کو اولاد سے بھی نوازے گا، اولاد نرینہ سے، ماشاءاللہ، اور پھر اس کی جو زندگی ہے وہ بہت خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس کی کنفرمیشن یہ آ رہی ہے، وہ بچہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس ہے، وہ بچہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور ساتھ وہ پھر دعا بھی پڑھ رہے ہیں۔ جی دعا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ان کی خواہش پوری ہوگی نا بچہ پیدا ہونے کی، صحیح اور صحیح یہ صحیح، دعا خواب کے اندر وہی انسان پڑھتا ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے آپس میں ان کو تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، اس کے ساتھ خیر و برکات واپس آ جاتی ہیں، خیر و برکات ان کی تو تکرار لڑائی جھگڑے آپس میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ برکات اٹھی ہوئی ہے، اور ایسی سچویشن میں وہ جو اولاد ہے اور جو برکات ہیں، چاہے برکات رزق کی ہیں یا اولاد کی ہیں، وہ اٹھ جاتی ہیں اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھے عطا کرے گا انشاءاللہ اور میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں، تو پھر ان کے حالات بدلیں گے۔ جو لوگ اولاد نہ ہونے کی صورت میں وہ بیوی کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میرے تو ٹھیک ہے آپ کو پرابلم ہے، اس طرح کی جو اختلافات ہیں، اس اختلافات میں جانے کے ساتھ وہ برکات اٹھ جاتی ہیں اور جو کام ہونا ہے وہ نہیں ہوتا۔
لیکن یہاں پر اس کو اللہ کی طرف سے حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ صبر اور استقامت اختیار کریں اور اپنے جو گھر کے جو معاملات ہیں اس سے بہتر کریں. اللہ تمہیں اولاد نرینہ سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. زبردست زبردست. شیخ ایک خاتون ہے، 25 سال ان کی عمر ہے، شادی شدہ ہیں لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہے. انہوں نے اپنے 2 خواب بیان کیے ہیں. پہلا خواب دیکھتی ہیں کہ انہیں موت آنے والی ہے اور بہت ڈر رہی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ان کے پاس بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو پھر مغفرت کیسے ہوگی. تو اس کے لیے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتی ہیں. ایک خواب انہوں نے یہ دیکھا. اور دوسرا خواب کہتی ہیں میں بہت خوبصورت جگہ پر موجود ہوں اور وہاں کھانے کی بہت سی ڈشز بھی موجود ہیں، لیکن میں صرف انار لے کر کھاتی ہوں جو میٹھا اور تھوڑا لال رنگ کا ہے. یہ انہوں نے 2 خواب دیکھے ہیں. یہ پریگننٹ ہو چکی ہیں یا اگر نہیں ہے تو بالکل یہ ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. اور زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ پریگننٹ ہو چکی ہیں. اگر ان کو نہیں بھی پتا تو یہ اپنے ٹیسٹ کروا سکتی ہیں، وہاں سے ان کو پتا چل جائے گا یہ پریگننٹ ہو گئی ہیں. اس کے بعد اگر یہ پریگننٹ ہیں تو یہاں پر ان کو جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کو شیطان اس طرح کی بہت زیادہ خوابیں دکھاتا ہے کہ تمہیں کیا ہوگا، تم مر جاؤ گی، یہ کیسے ڈلیوری کرو گی، چونکہ یہ پہلا کیس ہے ان کا، پہلی اولاد نہیں ہے. تو پہلی پریگننسی کے دوران جو شیطان ہے اس کا بہت بڑا فوکس ہوتا ہے جو ماں ہے اس کو ڈرانے کے سلسلے میں، خوف میں مبتلا کرنے کے سلسلے میں. اور اس کی وجہ سے شیطان ایسی بہت زیادہ حاملہ خواتین کو خوابیں دکھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انزائٹی اور ڈپریشن میں جاتی ہیں اور وہاں پر مس کیریج ہونے کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ شیطان ان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں یہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہمت کرو بندی، ہمت کرو اور اللہ اس سے خوشیاں عطا کرے گا. اس کے رزق کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے اور اللہ اسے اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا جو یہ انار کھا رہے ہیں. جی بہتر جی بہتر. شیخ اس کے ساتھ ہی آج کے جو خواب تھے وہ مکمل ہو گئے. آپ نے سب کی تعبیر بیان فرما دی. آپ کا بہت شکریہ سر. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے صبح وطن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے بہت فروٹفل باتیں کی کہ ہمیں حالات سے پریشان نہیں ہونا. ہم نے تعلیم حاصل کی ہے یا ہم تعلیم حاصل نہیں کر پائے، ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جو ٹیکنیکل ہیں جن سے پاکستان کے لیے ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں. ہمیں ایسی چیزوں پر فوکس کرنا ہے. جیسے آج ہم نے بات کی کہ ہمیں فارمنگ کی طرف جانا ہے، ہمیں جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، ان پہ کام کرنا ہے، اپنے ملک کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، ایکسپورٹ بھی کرنا ہے اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کمانا ہے. اور جو ہمارا دین ہم سے یہ چاہتا ہے اور جس کی ہم نے آج صبح آتے ہی آپ سے بات کی کہ ہمیں آپسی تعلقات کو بہتر کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. یہی ہمارے دین کی منشا ہے اور اسی میں یا اسی صورت سے ہم سوسائٹی کے اندر محبت کا پیغام پھیلا سکتے ہیں، ایک دوسرے میں مسکراہٹ پھیلا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.